الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، عقیدہ عقد سے ماخوذ ہے اور لغوی اعتبار سے عقیدہ ایقان، لزوم، استحقام، وثوق وغیرہ معنی میں مستعمل ہوتا ہے۔ عقیدے کی جمع عقائد ہے اور اصطلاح میں عقیدہ اس اعتقاد جازم کا نام ہے جس پر انسان کا دل اس مضبوطی سے بیٹھ جائے جو کسی بھی قسم کے شک اور گمان سے متزلزل نہ ہو، اور خاص اصطلاح شرع میں عقیدہ اس اعتقاد قلبی یقین کو کہیں گے جو ارکان اسلام، اللہ کی وحدانیت، انبیاء رسول کی نبوت، رسالت، فرشتے، کتاب، روز قیامت، تقدیر خیر و شر اور بعث بعد الموت پر مشتمل ہو۔ جمیع اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد شیخین یعنی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تمام انسانوں سے افضل ہیں۔ یہ عقیدہ قطعی اجماعی عقیدہ ہے۔ اس کا تعلق ضروریات اہل سنت سے ہے۔ اسلام میں سوئی کی نوک برابر بھی بعد انبیاء علیہ السلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی انسان کے افضل ہونے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس عقیدے سے انحراف کرنے والے لوگوں کو کسی بھی صورت اہل سنت ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا جا سکتا۔ انہیں گمراہ، بد مذہب اور بد عقیدہ ہی سمجھا جائے گا۔ اس وقت بعض حضرات کو اس بات پر شدید اصرار ہے کہ افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ قطعی اجماعی نہیں بلکہ یہ عقیدہ جمہور ہے، جس کا مفاد یہ ہے کہ وہ تفضیل علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قائل کو بھی دائرہ سنیت میں داخل سمجھتے ہیں، جبکہ قائلین اجماع تفضیلیہ کو دائرہ سنیت سے خارج سمجھتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں جمہور کا قول کرنے والے حضرات اہل سنت میں تفضیل علی رضی اللہ تعالی عنہ گنجائش باقی رکھنا چاہتے ہیں، جبکہ قائلین اجماع سے دروازے کو کلیتاً بند دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب ہم نے اس پر غور و فکر کیا اور جید ائمہ کی کتب کھنگالی تو قائلین اجماع برحق نظر آئے اور قائلین مذہب جمہور بالکل کمزور نظر آئے۔ جمہور کے قول والے حضرات کا کل سرمایہ کچھ کمزور ترین روایات، چند غلط ترین استدلالات اور بعض مرجوح معول حوالہ جات ہیں جو کسی بھی طور پر ایک عقل سلیم رکھنے والے دیانتدار شخص کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ اگرچہ قائلین مذہب جمہور اپنے باطل موقف پر رطب و یابس سے بھرپور کچھ ضخیم کتب بھی لکھ چکے ہیں، لیکن یاد رہے کہ ایسی کتب خواہ لاکھوں کی تعداد میں کیوں نہ ہو، ان سے کوئی غلط نظریہ قطعاً سند جواز حاصل نہیں کر سکتا۔ دیکھیے، وجود خدا کی نفی پر دہریے نے کچھ کم کتابیں نہیں لکھیں۔ اس طرح ادیان باطلہ کے درست ہونے پر ان کے حاملین کی طرف سے دو چار نہیں لاکھوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں، لیکن بائیں ہما ان میں کسی بھی باطل فاسد نظریے کو درست قرار دینے کی قطعاً کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ اصل چیز دلیل کی قوت ہے، نہ کہ کتب کی کثرت و ضخامت، اور اس لحاظ سے قائلین مذہب جمہور بالکل ہی دست و پا نظر آتے ہیں۔ ان کے دلائل سے کوئی عامی یا حجاب زدہ عالم یا عقیدت سے مغلوب شخص متاثر ہو جائے تو کچھ بڑی بات نہیں، لیکن اصول دین، اصول شرع، اصول فقہ اور اصول اہل سنت پر گہری نظر رکھنے والا کوئی ایک بھی شخص ان سے متاثر نہیں ہو سکتا۔ تفصیل
تفضیل ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو جمہور کا عقیدہ کہنے والے لوگ دراصل اسلام میں تفضیل سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی گنجائش پیدا کرنا چاہتے ہیں، جو کہ شعوری یا لا شعوری طور پر ایک قطعی اجماعی عقیدہ کے خلاف نہایت سنگین قسم کی سازش ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ سازش کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر ساری کی ساری سنیت کا زمین بوس ہو جانا چند منٹوں کا کھیل ہے۔ آئیے ان تحمیدی کلمات کے بعد اب ہم عقیدہ افضلیت کو 100% قطعی اجماعی ہونے پہ کلام کرتے ہیں۔ المعجم الوسیط میں ہے العقیدۃ الحکم الذی لا يقبل الشک فیہ لدى المعتقدہ وفی الدین ما يقصد به الاعتقاد دون العمل كعقیدۃ وجود اللہ وبعثۃ الرسل۔ مسلمانوں کے لیے یوں تو تمام عقائد اہم ہیں، مگر دو قسم کے عقائد زیادہ اہم ہیں۔ نمبر 1 ضروریات دین، نمبر 2 ضروریات مذہب اہل سنت۔ ضروریات دین کیا ہے؟ دین کے وہ احکام و مسائل جو قرآن کریم یا حدیث متواترہ یا اجماع سے اس طرح ثابت ہوں کہ ان میں نہ کسی شبہ کی گنجائش ہو، نہ تعویل کی کوئی راہ ہو، اور ان کا دین سے ہونا خواص و عوام سب جانتے ہوں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، انبیاء و رسول علیہ السلام کی نبوت و رسالت اور ان کی شان و عظمت کا اعتقاد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا۔ ضروریات دین کا حکم کیا ہے؟ ضروریات دین میں سے کسی ایک کا بھی انکار، بلکہ ان میں ادنا سا شک بھی کفر قطعی ہے، اور اس کا منکر کافر ہے، اور ایسا کافر کہ اس کے کفر پر مطالعہ ہو کر اس کے کافر ہونے میں ادنا سا شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ اب آئیے ضروریات اہل سنت کیا ہے؟ وہ مسائل جن کا مذہب اہل سنت و جماعت سے ہونا خاص و عوام سب کو معلوم ہو، ساتھ ہی ان کا ثبوت دلیل قطعی سے ہو، مگر ان کے قطعی ثبوت ہونے میں ایک نوع شبہ اور احتمال تعویل ہو، جیسے عذاب قبر، وزن اعمال، قیامت کے دن، رؤیت باری تبارک و تعالی کے ثبوت کا اعتقاد۔ ضروریات اہل سنت کا حکم کیا ہے؟ ضروریات مذہب اہل سنت میں کسی بھی امر کا انکار کفر نہیں، البتہ ضلالت گمراہی ضرور ہے۔ اس کا منکر گمراہ بد مذہب سخت فاسق و فاجر ہے۔ بحوالہ ماہنامہ اشرفیہ فروری 2015 مجلس شرعی کے فیصلے۔ ان تحمیدی باتوں کے بعد اب اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ مسلمانوں کا متفقہ اور اجماعی عقیدہ ہے کہ انبیاء و مرسلین علیہ السلام کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور یہی عقیدہ اجماع صحابہ کرام، تابعین اعظام اور امت کے اسلاف فخام کا ہے۔ اس مسئلے اجماع کی چند تصریحات ہدیتاً میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنخير ابا بکر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہم۔ صحیح بخاری کتاب فضائل اصحاب النبی، باب فضل ابی بکر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ہم گروہ صحابہ زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان کے برابر کسی کو نہ گنتے۔ مسند الحارث میں ہے ان ابی ہریرہ قال كنا معشر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ونحن متوافرون نقول افضل هذه الامة بعد نبیها ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم نسکت۔ بحوالہ مسندی حارث جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 888۔ یعنی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر کہا کرتے افضل امت بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق ہیں، پھر عمر فاروق ہیں۔ السنن ابی بکر بن خلال میں ہے کہ قال قلت لمیمون بن مہران ابو بکر و عمر عندك افضل او علی قال فارتعد حتى سقطت عصاه من يدي ثم قال ما كنت اظن اني ابقى الى زمان يعدل بينهما انهما كان رأس الاسلام ورأس الجماعة۔ بحوالہ السنہ لی ابی بکر بن خلال، حضرت میمون بن مہران سے سوال ہوا شیخین افضل یا علی؟ اس کلمے کے سنتے ہی ان کے بدن پر لرزہ پڑا، یہاں تک کہ عصا دست مبارک سے گر گیا، اور فرمایا کہ مجھے گمان تھا کہ اس زمانے تک زندہ رہوں گا جس میں لوگ ابو بکر اور عمر کے برابر کسی کو بتائیں گے۔ ان احادیث و روایت سے ظاہر ہوا کہ زمانہ صحابہ اور تابعین میں تفضیل شیخین پر اجماع تھا، اور اس کے خلاف سے ان کے کان بھی آشنا نہ تھے، بلکہ امام شافعی علیہ رحمہ اکابر ائمہ نے اس عقیدے پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور تابعین اعظام رضی اللہ تعالی عنہم کا اجماع نقل کیا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ ما اختلف احد من الصحابہ والتابعین فی تفضیل ابی بکر وعمر وتقدیمها على جمیع الصحابہ بحوالہ الاعتقاد والہدایہ الى سبیل الرشاد صفحہ نمبر 369۔ یعنی صحابہ کرام اور تابعین میں سے کسی نے بھی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے افضل ہونے اور باقی تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مقدم ہونے کے لحاظ سے اختلاف نہیں کیا۔ اس طرح عامہ کتب اصول میں اس مسئلے پر صراحتاً اجماع منقول ہے یا کم از کم بلا ذکر خلاف اس مذہب اہل سنت قرار دیا ہے۔ امام نووی علیہ رحمہ شرح صحیح مسلم میں فرماتے ہیں کہ اتفق اہل سنہ علی ان افضلہم ابو بکر ثم عمر، بحوالہ شرح صحیح مسلم للنووی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 148۔ یعنی اہل سنت کا اتفاق ہے کہ افضل صحابہ ابو بکر ہیں، پھر عمر۔ ابو منصور بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اصول دین میں فرماتے ہیں کہ اصحابنا مجمعون علی ان افضل خلفاء الاربع على ترتیب المذکور، ہمارے اصحاب اجماع کیے ہوئے ہیں کہ افضل صحابہ خلفاء على ان افضلهم خلفاء الاربعہ على ترتیب المذکور بحوالہ اصول دین لابی المنصور صفحہ نمبر 304۔ یعنی ہمارے اصحاب اجماع کیے ہوئے ہیں کہ افضل صحابہ خلفاء اربعہ رضی اللہ تعالی عنہم میں ترتیب مذکور ہے۔ تہذیب الاسماء واللغات للنووی میں ہے کہ اجمع اہل سنت علی ان افضل علی الاطلاق ابو بکر ثم عمر، بحوالہ تہذیب الاسلام واللغات للنووی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 28۔ فصل فی حقیقت الصحابی، یعنی اہل سنت نے اجماع کیا کہ مطلقاً سب صحابہ سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر۔ امام قسطلانی علیہ رحمہ ارشاد الساری شرح صحیح بخاری میں فرماتے ہیں کہ الافضل بعد الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وقد اتفق السلف علی انہ افضل الامہ، حکیہ شافی وغیر اجماع صحابہ والتابعین علی ذلک، ارشاد الساری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 430۔ یعنی انبیاء علیہ السلام کے بعد افضل البشر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اور تحقیق سلف صالحین نے ان کے افضل امت ہونے پر اتفاق کیا، اور امام شافعی وغیرہ اس امر پر اجماع صحابہ اور تابعین نقل کرتے ہیں۔
مواہب لدنیہ میں افضلہم عند اہل سنت اجماعا ابو بکر ثم عمر. المواہب لدنیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 545. الفصل الثالث ذکر محبت الصحابہ، یعنی اہل سنت کے نزدیک بالاجماع افضل ابو بکر، افضل الصحابہ ابو بکر ہیں پھر عمر ہیں. السوائل کو المحرقہ میں ہے کہ ان مالک رحمہ اللہ سئل ای الناس افضل بعد نبیہم فقال ابو بکر ثم عمر ثم قال او فی ذلك شک. بحوالہ السوائل کو المحرقہ صفحہ نمبر 86. امام مالک سے سوال ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون؟ تو آپ نے جواب دیا کہ ابو بکر صدیق اور ان کے بعد عمر فاروق. پھر ارشاد فرمایا کیا اس کے بارے میں کوئی شک ہے؟ اور شرح عقائد نصفی میں ہے کہ افضل البشر بعد نبینا ابو بکر صدیق ثم عمر فاروق. شرح عقائد نصفی صفحہ نمبر 321. مبحث افضل البشر بعد نبینا ابو بکر، مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء کے بعد افضل بشر حضرت ابو بکر صدیق پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. حضرت شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جمہور ائمہ دری باب اجماع نقل کند. بحوالہ تقویر الایمان صفحہ نمبر 104. باب فضل الصحابہ، یعنی جمہور ائمہ اس باب افضلیت صدیق میں اجماع نقل کرتے ہیں. فتاوی رضویہ میں ہے اہل سنت و جماعت نصرہم اللہ تعالی کا اجماع ہے کہ مرسلین، ملائکہ، رسل اور انبیاء بشر صلوات اللہ تعالی و تسلیماتہ علیہم کے بعد حضرت خلفائے اربعہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تمام مخلوق الہی سے افضل ہیں. تمام امم اولین و آخرین میں کوئی شخص ان کی بزرگی و عظمت و عزت و جاعت و قبول و کرامت و قرب و ولایت کو نہیں پہنچتا. وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. فضل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے عطا فرمائے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. پھر ان میں باہم ترتیب یوں ہے کہ سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، پھر مولا علی صلی اللہ تعالی علی سیدہم و مولاہم و آلہ و علیہم وبارک وسلم. الفتاوی رضویہ جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 478. بہار شریعت میں ہے کہ بعد انبیاء مرسلین تمام مخلوقات الہی انس و جن ملک سے افضل صدیق اکبر ہے، پھر عمر فاروق، پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، پھر عثمان، پھر مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین ہے. بحوالہ بہار شریعت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 241. ان تمام تصریحات سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت پر صحابہ کرام، تابعین اعظام اور اکابر علماء کا اجماع ہے. اب اس اجماعی عقیدے کا جو انکار کرے وہ ضرور گمراہ و بد مذہب ہوگا، بلکہ قریب ہے کہ اس کے ایمان میں خطرہ ہو. شرح قصیدہ بدء الامالی میں ہے کہ من انکر یوشک ان فی ایمانہ خطرہ. مسلمانوں کا متفق اور اجماع عقیدہ ہے کہ انبیاء مرسلین علیہ السلام کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور یہی عقیدہ اجماعی صحابہ کرام، تابعین اعظام رضی اللہ تعالی عنہما اور امت رضی اللہ تعالی عنہم اور امت کے اسلاف علیہم الرحمہ کا ہے. تمام صحابہ کرام اور تابعین اعظام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا اس بات پر اجماع ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد تمام مخلوق میں افضل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہی عقیدہ مسلک حق اہل سنت و جماعت کا ہے، اور اس عقیدے پر بکثرت احادیث نبویہ، آثار صحابہ و اقوال ائمہ، بلکہ خود حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہما
عنہم کا فرمان موجود ہے، اور جمہور اہل سنت کے نزدیک حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل ہیں۔ جو شخص مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرات شیخین کریمین صدیق اکبر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما پر فضیلت دے، وہ شخص اہل سنت سے خارج ہے۔